بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز، آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج ہمارا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جو 11 لیکچرز کیے ہیں اس میں سے پہلا لیکچر تو انٹروڈکشن تھا، اس کے بعد 8 لیکچرز ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کو بتایا، اس کی مختلف فارمز آپ کو بتائیں اور مختلف طریقہ کار کو سالو کرنے کے بتائے. اس کے بعد لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے اس کی اپلیکیشنز کی. جو لیکچر نمبر 9 تھا اس کے اندر ہم نے ایگزامپلس کی تھی، لیکن 10 اور 11 کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. کچھ اپلیکیشنز ہم نے پڑھی تھیں، اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار دیکھے تھے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ جب باہر گئے ہوں گے، جب آپ نے بارش دیکھی ہوگی، جب آپ نے آندھی دیکھی ہوگی، جب آپ نے تیز چلتی ہوئی ویگن دیکھی ہوگی، جب تیز چلتی ہوئی گاڑی دیکھی ہوگی، تو آپ کے ذہن میں ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز آ رہی ہوں گی. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو پاپولیشن گروتھ ماڈل کے بارے میں شاید ہم نے بات کی تھی. پاپولیشن گروتھ یا پاپولیشن کی انکریز آج کل ڈیولپنگ کنٹریز کا بڑا اہم مسئلہ ہے. کافی پریشان ہیں، کافی سارے پیسہ اس پہ انویسٹ کیا گیا ہے، اسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن خاطر خواہ بھی اس کا رزلٹ نہیں نکلا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ماڈل صحیح نہیں بنایا ہوا ہو. یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کمیشن میں یا پلاننگ ڈویژن کے اندر مختلف کنٹریز کے اندر فگرز کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہوتا ہے یا اسٹیٹسٹکس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا بیہیو کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اور آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر نمبر 12 ہے ہمارے پاس، ڈفرینشیل ایکویشنز جو فرسٹ آرڈر کی ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک مثال بہت دی جاتی ہے، ہر جگہ دی جاتی ہے کہ اگر گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرے کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے. تو یہ آدمی کے دیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو پاپولیشن گروتھ ہے 3% کی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1% بھی بہت زیادہ ہے، اور ایڈوانس کنٹری میں تو آج کل نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ ان کی پاپولیشن جو آج ہے کل وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پاپولیشن گروتھ ماڈل پڑھا تھا اور اس کے کچھ ڈیفیکٹس اگر آئے تھے تو وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے اس ڈفرینشیل ایکویشن کی اپلیکیشن. کس طرح کی اپلیکیشن، یہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈس کے اندر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپک ہے اپلیکیشن آف نان لینئر ایکویشنز. یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی ایکویشنز ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. آرڈنری ایکویشنز بھی ہو سکتی ہیں، کوڈریٹک ایکویشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اس لیکچر کے دوران اور ان جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں نارمل ایکویشنز کو ہم ریفر کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کو. تو آج جو ہم اپلیکیشنز کریں گے وہ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کے بارے میں کریں گے. لیکن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ ہم نے پچھلا لیکچر چھوڑا تھا، وہیں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو چینج کرتے ہیں. یہ پاپولیشن ماڈل جو ہم نے کیا تھا یا گروتھ ماڈل جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ آگے کیسے بیہیو کرتا ہے، یا اس کو اگر ہم تھوڑا سا چینج کریں تو ہاؤ دا پیٹرن بیہیوز. لیٹس اسٹارٹ دا فارمل لیکچر ناؤ. جی، تو ہم نے یہ جو نکالا تھا آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آیا ہے کہ سولوشن آف پاپولیشن گروتھ ماڈل کیا تھا ہمارے پاس، پی ٹی از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دا پاور کے ٹی. اب یہ گروتھ ماڈل ہے، اس کے اندر کے کی ویلیو ڈیپینڈ کرے گی. کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی؟ کے کی ویلیو. کے کی ویلیو پازیٹیو ہو سکتی ہے اور زیرو بھی ہو سکتی ہے. زیرو سے کیا مراد ہے؟ کوئی گروتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپولیشن کل تھی آج بھی وہی ہے، پرسوں بھی وہی رہے گی اور آئندہ بھی نہیں. بہت آپ کی پلاننگ بڑی آسان ہوگی، آپ کی ڈیولپمنٹ زیادہ آسان ہوگی، لیکن یہ تھیوریٹیکلی تو نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر پاپولیشن یا تو بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. اگر ہم کے کی ویلیو لے لیں، کیا لے لیں؟ پازیٹیو لے لیں. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، آگے تک لے کے جائیں. الٹیمیٹلی کے کی ویلیو کہاں تک پہنچ جائے گی؟ انفینٹی تک. کے کی ویلیو اگر انفینٹی ہے تو پاپولیشن کیا ہو جائے گی؟ اتنی بڑی بڑھ جائے گی کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. کیا یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں کا بھی تو نظام ہے نا، وہ پاپولیشن کو بیلنس کرتا رہتا ہے. قدرتی آفات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ان نیچرل فنامنز ہوتے ہیں اور اس سے پاپولیشن کم ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس اللہ میاں کا نظام ہے، لیکن اس کو ہم اسٹڈی ضرور کرتے ہیں کہ یہ نظام کس طریقے سے
چل رہا ہے اور اسی کو سمجھنا علم حاصل کرنے کے برابر ہوتا ہے. سب سے زیادہ اہم وہی چیز ہے کہ یہ نیچرل فینومینز کو آپ کیسے اسٹڈی کرتے ہیں, کیسے آبزرو کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کے کی ویلیو اگر ہم پازیٹیو لے لیں, کے از گریٹر دین 0, تو کیا ہوگا, پاپولیشن بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ جب ٹی کی ویلیو انفینٹی ہے, یعنی کہ ٹائم اور دا ہورائزن بہت زیادہ ٹائم لے لیں, 10 سال لے لیں, 20 سال لے لیں, 100 سال لے لیں, تو پاپولیشن کیا ہوگی, انفینٹی ہو جائے گی. یہ پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ہمارے پاس کے کی ویلیو جو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا ماڈل اس کے اوپر بہیو کرے گا. لیکن اگر کے کی ویلیو اگر نیگیٹو لینے تو ہمارے پاس پاپولیشن ڈیمنش ہونی شروع ہو جائے گی, کم ہونی شروع ہو جائے گی. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں کے ابھی پاپولیشن کم ہو رہی ہے, وہ وریڈ ہے اس کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی کچھ میئر کر رہے ہیں. تو اگر کے کی ویلیو ہمارے پاس نیگیٹو ہے اور کم سے کم ہوتی جائے تو الٹیمیٹلی پاپولیشن جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. اس طرح کی ہوتا نہیں ہے ریئل لائف کے اندر. ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے بھی ماڈل ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, وہ پریشان ہیں. ایک طرف تو میئر اڈاپٹ کر رہی ہیں کسی صورت سے پاپولیشن کنٹرول میں آ جائے, لیکن جب پاپولیشن کنٹرول میں نہیں آ رہی تو کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں خوراک ان لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے, ان لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس نئے بچے دنیا میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے لیے ہیلتھ کا انتظام کرنا ہے, جتنے بھی سوشل فیکٹرز ہیں ان سب کو ان کو پرووائڈ کرنا ہے, ہاؤسنگ پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ ان سب کے لیے لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں. اس کی اور بہت ساری جگہوں پہ آپ مثال لے لیں. ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک اسکول ہے. ہم اسکول میں دیکھیں کہ پریشر بڑھ رہا ہے نا, آبادی تو بڑھ رہی ہے, اسکول میں داخلے کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے. ایک اسکول کے اندر جب داخلے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, فیسلٹی بڑھاتے ہیں, کلاس روم بڑھاتے ہیں, ٹیچرس بڑھاتے ہیں, ٹیچرس کی کوالیفیکیشن بڑھاتے ہیں, سبجیکٹ چینج کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, لاجسٹک ارینج کی جاتی ہے. یہ حساب آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. جب آپ کے گھر میں بھی آبادی کا اضافہ ہوتا ہے یا کسی بڑے بھائی کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی ماموں کی شادی ہوتی ہے, گھر کے اندر ایک نئی دلہن آتی ہے, تو آپ لاجسٹک ارینجمنٹ کرتے ہیں. اب جو ہم آپ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے وہ ہوگی لاجسٹک ایکویشنز, کہ یہ تو چیز ٹھیک ہے کہ پاپولیشن میں گروتھ ہو رہی ہے, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں, ایک طریقہ کار. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کیا ریٹ ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پاپولیشن کے اندر یا کسی چیز کی بھی گروتھ ہو رہی ہے اس کو لاجسٹک سپورٹ کیسے پرووائڈ کریں. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس کو ہم نے, یہ جو ہمارے پاس ماڈل ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا, اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے پاس ہے لاجسٹک ایکویشن ہے. یہ ایک نیا ماڈل ہے. اس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاجسٹکس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی لاجسٹک تو کسی اور نے پرووائڈ کرنی ہے, ڈفرینشیل ایکویشنز کہاں سے آ گئی. لیکن ڈفرینشیل ایکویشن اس لیے یہاں پر آتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس لحاظ سے آپ کے پاس آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طریقے سے آپ کے پاس اموات ہو رہی ہیں. ایک اور چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں. ایک ہمارا ایسٹرن سائڈ پہ ملک ہے جسے کہتے ہیں کوریا. وہاں پہ لوگ آج کل ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے یہاں ایک چائے پیتے ہیں خاص قسم کی جنسنگ ٹی, جس سے عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر جو اولڈ لوگ ہیں یعنی ضعیف لوگ ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیں. اب ان کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. چلنے کے لیے ان کو بیچاروں کو پرابلم ہوتی ہے, ان کی صحت کی بھی پرابلم ہوتی ہے, لیکن لاگ لائف ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اپنے مسائل ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے ارینج کریں کہ اس سال 2 ہاسپٹل بنائیں یا 4 بنائیں, کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ہم اس لاجسٹک ایکویشنز کی مدد سے سالو کر سکتے ہیں ان ماڈلز کو, کہ دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف پاپولیشن بڑھ رہی ہے, دوسری طرف کچھ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, تو نیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے. یہی چیز آپ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, خوب چیزیں بناتے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا, کچھ دن کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس اسٹاک کا پرابلم ہو جائے گا. کس جگہ اسٹور کریں گے, انوینٹری بنانی پڑے گی. اگر آپ چیزیں بناتے جائیں گے اور باہر بارش کے اندر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, کچھ دن کے بعد چیزیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی, نقصان ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمارے پاس پروڈکشن ہے اور کتنی ہمارے پاس ڈلیوری ہے. اب میں نے ڈلیوری کی بات کی تو آپ کے پاس ایک نیا میکینزم آئے گا, یعنی کہ آپ نے سپلائی لوگوں کو کس طرح سے بھیجنی ہے,
किस किस तरह से किस किस टाइम पे चीज़ें पहुंचनी हैं। कोई मिसाल ले लें, फर्टिलाइजर ले लें कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है, तो अल्टीमेटली किसानों के पास वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ से आप देखें किसानों की डिमांड है, जिस वक्त फसल उन्होंने बोनी है तो आपने क्या करना है, उनको उस टाइम के अंदर पहुंचाना है। ये नहीं हो कि आपके पास डिमांड तो ज़्यादा है, आपके पास डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है। तो इन सबको बैलेंस करते हैं। इन सबको बैलेंस करने के लिए एक तो एडहॉक तरीक़ेकार होता है, जो कि हम करते हैं कि जी आज 50 बोरी की डिमांड है, 100 बोरी हमारी निकल रही है, 50 हमारे पास स्टोर हो जाएगी। ये तो एडहॉक तरीक़ेकार होता है। ये एडहॉक तरीक़ेकार भी आपको तजर्बे से आता है, लेकिन इसके पीछे पीछे आपके जहन में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को काम करना चाहिए, अगर आपने सही तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम और डिलीवरी सिस्टम करना है, वरना मसाइल होंगे। अब आप मिसाल ले लें जापान की। जापान की मैंने क्या मिसाल ली, जापान की मिसाल ले लें कारों की। वो कितनी गाड़ियाँ प्रोड्यूस करते हैं, हर साल इतनी गाड़ियाँ बनाते हैं। अगर वो गाड़ियाँ बाहर एक्सपोर्ट ना करें, वहीं अपने मुल्क में रखना की कोशिश करें, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी। छोटा सा मुल्क है, छोटे से एक कुछ जजीरों पे मुश्तमिल है, तो उनके पास क्या होगा, हर जगह नीचे ऊपर मल्टी स्टोरेज कार वहाँ पे पार्क, जितनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क होंगी। वो क्या करते हैं, इस तरीके से आपके यहाँ डिलीवरी भेजते रहते हैं मुस्तकिल। और भी बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। इन सब के पीछे जो काम किया, जो कार फर्मा चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह डिफरेंशियल इक्वेशन का हाथ होता है। तो आगे चलते हैं, इसको फॉर्मलाइज करते हैं अपने डिस्कशन को। हमने सपोज किया, सपोज कोई एक चीज है, ए इज गिवन टू यू, ए पॉजिटिव इज कांस्टेंट एवरेज रेट ऑफ बर्थ। हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि जो रेट ऑफ बर्थ ये कांस्टेंट है और ए उसकी वैल्यू है, ठीक है। एंड दैट द डेथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन पी। एक चीज को हमने कांस्टेंट कर लिया, दूसरी चीज को हमने वेरिएबल किया, यानी कि डेथ रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन पीटी। किसी भी गिवन टाइम के ऊपर आपके पास है कि जितने ज्यादा लोग होंगे शायद उतनी ही ज्यादा डेथ्स होंगी, जितने कम लोग हैं उतनी नंबर ऑफ डेथ्स कम होंगी। तो ये एक प्रिजम्पशन है, यहां पे हमने सपोज किया है। तो एक चीज ए है और एक चीज हमारे पास डेथ रेट है, ठीक है। तो अब हमारे पास किसी भी टाइम में हमने देखना है, आज देखना है, कल देखना है, एक साल के बाद देखना है, तो इसका नेट इंपैक्ट क्या आता है वो हम देखते हैं। अगर हम सपोज करें, जो हमने अभी सपोजिशन की है, तो 1/p dp/dt ये क्या चीज देगा आपको, इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर इंडिविजुअल, ठीक है। एंड नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/p dp/dt, ये जो हमारे पास ग्रोथ है ये क्या है, इज गिवन बाय a माइनस b इंटू p। b क्या चीज है, ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया हमने। तो ये हमने एक मॉडल बनाया, ये मॉडल थोड़ा सा उस मॉडल से डिफरेंट है जो हमने मॉडल ग्रोथ का वहां पे किया था। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये ए क्या चीज है, ए हमने बता दिया आपको, बी क्या चीज है, बी किस पे डिपेंड करेगा, और ये ए माइनस बी पी क्या फैक्टर है, ये किस पे डिपेंड करेगा। ये थोड़ी सी चीजें हम इसको स्टडी करते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आएगा। अगर हम इस p को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी dp/dt इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी पी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये b क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये जो टर्म है आपके पास माइनस बी पी स्क्वायर, इसको कभी कभी हम इनहिबिशन टर्म भी कहते हैं, यानी कि ये आपको इनहिबिट कर रही होती है, उन चीज़ों का ख्याल रखती है जैसे मैंने फैक्टर्स अभी आपको बताए। अगर आप देखें कि ये b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये दोबारा से एक्सपोनेंशियल मॉडल बन जाता है। ये जो हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन रखी, इसका जो सोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। देखने में तो ये लॉजिस्टिक इक्वेशन बड़ी सादा सी है, लेकिन काफ़ी सारे अगर आप नेचुरल फिनोमेनन या बिजनेस फिनोमेनन को स्टडी करेंगे, बिजनेस केसेस को स्टडी करेंगे, तो आप देखिएगा कि इसी तरह की इक्वेशन आएगी और उसका सोल्यूशन और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमने अभी लिखी है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड।
یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم سالو کریں گے. ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے 1/p dp/dt از اکول ٹو a minus bp. ٹھیک ہے. Now we proceed to solve دی لاجسٹک اکویشن. اس کا سولوشن ہم نکالتے ہیں, اس کے سولوشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, اور اس میں سے کوئی سے طریقہ کار آپ کے پاس جو پہلے ہم نے اسٹڈی کیے ہیں اسی کو یہاں پر استعمال کریں گے اور اس کا سولوشن ہم معلوم کر لیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے dp/dt از اکول ٹو p انٹو a مائنس بی پی. یہ جو ہمارے پاس ہے یہ نان لینئر اکویشن ہے, اور یہ نان لینئر اکویشن اس کو ہم اس کے اندر ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس p انٹو اے مائنس بی پی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا اور t ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے. اب اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, دی کانسٹنٹ سولوشن آف دی اکویشن آر گیون بائی. کانسٹنٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سی بھی ویلیو آپ رکھ سکتے ہیں. p انٹو اے مائنس بی پی از اکول ٹو 0. اس سے کیا مراد ہوئی کہ آپ کے پاس p از اکول ٹو 0 ہے یا p از اکول ٹو a بائی b ہے. لیکن ہم تو اس کانسٹنٹ سولوشن کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم تو ویریبل سولوشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ڈی پی اوور پی انٹو اے مائنس بی پی از اکول ٹو ڈی ٹی. اب اس کو اگر آپ پارشل فریکشن بنائیں, پارشل فریکشن بنانے کے بعد آپ کے پاس ایک اور ماڈیفائڈ اکویشن آ جائے گی جس کو آپ آسانی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں گے. یہ جو اکویشن آئی ہے آپ کے پاس کیا آ گئی 1 اوور اے انٹو پی پلس بی اوور اے انٹو اے مائنس بی پی ہول ملٹیپلائڈ بائی ڈی پی از اکول ٹو ڈی ٹی. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اگر اس کے دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کریں تو آسانی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے 1 اوور اے لاگ نیچرل پی مائنس 1 اوور اے لاگ نیچرل اے مائنس بی پی دیٹ از گیون بائی ٹی پلس سی. لاگ نیچرل پی اوور اے مائنس بی پی از اکول ٹو اے ٹی پلس اے سی. اس اسٹیپ کے اندر میں نے کچھ لاگ کی پراپرٹیز لگائی ہیں اور سمپلیفائڈ فارم میں لکھا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اگر آپ جائیں تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس ہم اس کو لاگ کو ہٹا سکتے ہیں, اور یہ دوبارہ سے ہمارے پاس ایک ایکسپونینشیل ماڈل آ گیا پی اوور اے مائنس بی پی از گیون بائی C1 e ٹو دی پاور اے ٹی. اب یہ C1 کیا آ گیا آپ کے پاس, اٹ از e ٹو دی پاور اے سی. اگر ہم تھوڑی سی اور الجبرائک مینپولیشن کر لیں تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آئے گا پی ٹی از اکول ٹو اے انٹو C1 e ٹو دی پاور اے ٹی ہول ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس b انٹو C1 e ٹو دی پاور اے ٹی. اب e ٹو دی پاور اے ٹی سے آپ اوپر اور نیچے دونوں کو ڈیوائڈ کر لیں, نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو, تو آپ کے پاس جواب آئے گا سمپلیفائڈ فارم میں پی ٹی از اکول ٹو اے C1 اوور بی C1 پلس e ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ ایک تھوڑی سی سمپلیفائڈ فارم کی آپ کے پاس اکویشن آئی ہے جس کے اندر ہم نے پی کی ویلیو معلوم کر لی ہے. اس پی کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فردر جا کے. اب اور ذرا سے اس کو اینالائز کر لیں. اینالائز کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کنڈیشن جو ہمارے پاس ہے, کیونکہ اگر ہم اس کی جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, ہمیں پتا ہے کہ پاپولیشن وین وی اسٹارٹیڈ اوور کیلکولیشن ایٹ 0 از اکول ٹو پی ناٹ, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پی ناٹ از ناٹ اکول ٹو اے اوور بی. تو C1 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی پی ناٹ اوور اے مائنس بی انٹو پی ناٹ. دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں, C1 از اکول ٹو پی ناٹ اوور اے مائنس بی پی ناٹ. اگر ہم یہ جو ویلیو ہم نے نکالی ہے C1 کی, اور جو ہم نے لاسٹ ہمارے پاس اکویشن تھی اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو وہاں سے C1 غائب ہو جائے گا, اور ہمارے پاس
جواب آ جائے گا پی ٹی از اکول ٹو اے پی ناٹ اوور بی پی ناٹ پلس اے مائنس بی پی ناٹ ملٹیپلائڈ بائی ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ تو جواب جو ہمارے پاس آیا یہ ایک جنرلی آیا ٹی کی ویلیو کسی بھی ٹائم کے اوپر ہم اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کیا, آپ کے پاس پی ٹی کی ویلیو معلوم کی ہے, تو ہمارے پاس ای ٹو دی پاور مائنس اے ٹی آیا ہمارے پاس. اگر ہم ٹی کی ویلیو انفینٹی رکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ ویلیو آ جائے گی, یعنی کہ ٹائم بہت زیادہ کسی وقت بھی ہو جائے آپ کے پاس انفائنائٹ ٹائم کے اندر, اگر ہم اس کو آبزرو کرنا چاہیں تو اس کے اندر ویلیو پٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ای ٹو دی پاور مائنس انفینٹی, تو آپ کے پاس پتہ ہے نا کہ زیرو کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپلیفائڈ ماڈل آ جائے گا جو کہ ہم نے معلوم کرنا تھا. تو یہ ہم نے سولوشن معلوم کیا کس کا, لاجسٹک ایکویشن کا. اور یہ لاجسٹک ایکویشن آگے بھی ہم اسٹڈی کریں گے, اس کے کچھ ایگزامپل ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس کو کیسے اور استعمال کرنا ہے, کیسے اور ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو اب چلتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں رواں ہو جائے. تھیوریٹیکل جب چیزیں ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن جس وقت ہم پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وہی چیزیں جناب جسے کہتے ہیں نا کہ جگسا پزل ہوتا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر بھی ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. ابھی تو ہم نے پہلے سوچا تھا کہ یہ لاجسٹک ایکویشن ڈفرینشیل ایکویشن میں کہاں آ گئی. جی لاجسٹک ایکویشن بھی ڈفرینشیل ایکویشن کی ایک خاص فارم ہے. اب یہ جو ہمارے پاس سولوشن آیا, اگر ہم ٹی کی ویلیو انفینٹی پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پی کی ویلیو آئے گی اے بائی بی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ گروتھ ہے, یہ کوئی سنگولر سولوشن ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے اس کو جو ہمارے پاس لاجسٹک ایکویشن تھی اس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایک اسپیسیفک کنڈیشن دیکھی جس میں ٹی کی ویلیو انفینٹی رکھی تھی ہم نے, ٹی ٹینڈنگ ٹو انفینٹی. آگے چلتے ہیں کہ کچھ ہم اس کے اسپیشل کیسز کرتے ہیں لاجسٹک ایکویشن کے. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسپیشل کیسز آف لاجسٹک ایکویشنز. کہ اسپیشل کیسز کیا ہیں, کس کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس یہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی. یہ جو اسپیشل کیسز کے اندر لاجسٹک ایکویشن کی خاص کر کے آتا ہے کہ قدرتی آفات آتے ہیں, اللہ نہ کرے بہت ساری جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں یا کسی وقت کوئی بیماری پھیل جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سینچری کے اندر ایک طاعون پھیل گیا تھا تو ساری کی ساری پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. کسی زمانے میں سارس کا ذکر چل رہا تھا جس سے کافی سارے لوگ خوفزدہ تھے. اس سے پہلے کچھ اینتھریکس کا ایک چکر چلا تھا. تو یہ جو ایپیڈیمکس پھیلتی ہیں, ایسی بیماریاں جو جس سے کافی ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں, یہ بھی اس کے اندر اسٹڈی کی جا سکتی ہیں. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ایپیڈیمک اسپریڈ ہے کہ کس طریقے سے کوئی بیماری کیسے پھیلتی ہے, کس ریٹ سے پھیلتی ہے, کس طریقے سے اس میں ڈیتھ ہوتی ہیں اور آپ نے کیسے ارینجمنٹ کرنی ہے. جب ایپیڈیمکس پھیل رہی ہوتی ہیں, خدا نخواستہ طوفان آتا ہے تو کالرا پھیلتا ہے, ٹائیفائڈ پھیلتا ہے اور مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں جس سے لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے یا ادارے کیا کام کرتے ہیں, ہاسپٹلس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں, اسی طریقے سے سوشل سیکورٹی کے لوگ آتے ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے نقصان کم سے کم ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ہم نیکسٹ ٹاپک جو کر رہے ہیں وہ ایپیڈیمک اسپریڈ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد ڈسکشن کا. جی نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے ایپیڈیمک اسپریڈ, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی بیماری پھیلتی ہے, کیا اس کا ریٹ ہے, اس سے کتنی اموات واقع ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں اب نئے ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. آپ یہ سپوز کر لیں کہ نیچرل ایزمپشن کیا ہے کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از دا اسپریڈ آف ڈیزیز, اور یہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی جو ہے ہمارے پاس سپوز کریں یہ پروپورشنل ہے ٹو دا نمبر ایکس ٹی, کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اس پہ افیکٹڈ ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور اس پہ ڈپینڈ کریں گے کہ کتنے زیادہ لوگ اس پہ انفیکٹڈ ہیں, کتنے زیادہ لوگ اویلیبل ہیں. تو میں دوبارہ سے کہتا ہوں, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز دی نیچرل ایزمپشن از دیٹ the rate dx by dt of spread of disease is proportional to the number xt of the infected people and the number yt of people not infected. تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس dx by dt
از اکول ٹو کے ایکس وائی. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایکس پلس وائی از گیون ٹو بی این پلس ون. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ون پرسن انفیکٹڈ فرام دس ڈیزیز از انٹروڈیوسڈ ان اے فکسڈ پاپولیشن آف این پیپل. ٹوٹل این پیپل ہیں اور اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے. تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو این پلس ون, اور ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے ایکس وائی. اب وائی کی ویلو آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. وائی از اکول ٹو این پلس ون مائنس ایکس. تو جو ہمارا ماڈل بن گیا وہ یہ بن گیا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے ایکس ملٹیپلائڈ بائی این پلس ون مائنس ایکس, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ ایکس زیرو از اکول ٹو ون. کیا مراد ہوئی کہ ایک آدمی ضرور انفیکٹڈ ہے. اگر ایک آدمی انفیکٹڈ نہیں ہوگا تو آگے بیماری کیسے چلے گی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ دس اکویشن از اے اسپیشل کیس آف دی لاجسٹک اکویشن. یہ جو ہم نے ابھی ایپیڈمک کا کیس اسٹڈی کیا جس میں ہم نے بیماری کے پھیلاؤ کا دیکھا, یہ آپ کسی اور جگہ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں سوچ سکتے ہیں. وہ ممالک جن کے اندر ڈیموکریسی ہے, جب وہ الیکشن لوگ لڑتے ہیں تو وہ اپنے ووٹرز بڑھانا چاہتے ہیں. کیسے بڑھائیں گے؟ انفیکٹ کر کے, انفیکٹ پازیٹیو سینس میں, ان کو کنوینس کر کے, اس کے ساتھ کنونسنگ کرنی ہے یا کنوینسنگ بھی کرنی ہے. تو یہ چیزیں اگر کسی وقت اگر آپ دیکھیں امریکن ماڈل کسی وقت موقع ملے اسٹڈی کریں تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کنوینسنگ کرتے ہیں تو یہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیچھے میتھمیٹیشینس بیٹھے ہوتے ہیں جو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے بیسس پہ آپ کے پاس فورکاسٹ آتی ہے کتنے لوگ ان کو پول کریں گے یا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اشتہارات ہوتے ہیں. آج کل آپ ٹی وی کھولیں تو گھی کے بہت سارے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو واشنگ پاؤڈرز کے بہت سارے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو اور مختلف طریقے کے صابن کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسپریڈ ہے نا, ایک قسم کی بیماری ہی ہیں. اگر بیماری کو پازیٹیو سائڈ پہ لے لیں تو ہیلدی بیماریاں سمجھ لیں تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے آپ کی خالی آفات کے اندر ہی استعمال ہوتی ہیں, آپ کی خوشحالی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, انہانس کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ اور لاجسٹک ایکویشن کی اپلیکیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. کیا چیز بتائی تھی؟ میں نے کیس ایگزامپل لے لیا تھا ایپیڈمکس کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آفات یا کوئی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور اس کو ہم نے پازیٹیو سائڈ پہ بھی لیا. پازیٹیو سائڈ میں کس جگہ پہ لیا؟ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی کسی چیز کو بڑھانا ہے, کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے, یا کسی چیز کے اندر گروتھ ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن بھی گروتھ ہے, اسی طرح بزنس کی بھی گروتھ ہو سکتی ہے, اسی طرح آؤٹ ریچ کی بھی گروتھ ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جب ڈفرینشیل ایکویشنز کو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ان ساری کیسز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز آئی تھی, اور ان کو سالو کرنے کے وہی طریقہ کار تھے. ویریبل سیپریبل میتھڈ تھا, یا ہوموجینئس فارم تھا, یا آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز تھیں. تو وہی 4-5 جو میتھڈس ہیں, جب ایک دفعہ ڈفرینشیل ایکویشن آ جائے تو انہی کو دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں جا کے کس جگہ پر؟ جہاں پر ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کو سالو کرنے کا طریقہ کار آتا ہے. تو یہ ایک ہم نے اسپیشل کیس لیا تھا ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کا. کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز کا؟ جس میں ہم نے نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز لی تھی. ہم نے لاجسٹک ماڈل بنایا تھا, لاجسٹک ماڈل کو فردر ماڈیفائی کیا تھا, اور ہم نے ایک اسپیشل کیس اسٹڈی کیا تھا. اب دوبارہ سے آتے ہیں آگے, اپنے لیکچر کو بڑھاتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک ماڈیفائڈ فارم آف لاجسٹک ایکویشن آ گئی, یعنی ہم نے اس کو کچھ ماڈیفیکیشن کی. دیکھیں نا, میتھمیٹکس کے اندر سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس کو چینج کرتے جائیں, نئی چیز آتی جائے گی.
نئے آپ کے پاس جوابات آتے جائیں گے. ایسے نہیں کرتے خود بخود ہم اس کے ساتھ انٹریگنگ نہیں کرتے ہیں. یہ کنڈیشنز اس پہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی چلانی ہے اور راستے کے اندر اگر بارش آ جائے, راستے کے اندر اگر تھوڑی سی ہوائیں تیز ہو جائیں تو اپنی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل زمانہ ہے ایروپلینس کا. جب ایروپلینس میں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کسی وقت ہوائیں جو چل رہی ہوتی ہیں اوپر وہ ناموافق ہوتی ہیں کہ ان کے فیور نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی دیر یا تو ڈائیورٹ کرتے ہیں, لانگ روٹ لے کے آتے ہیں, ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سمندر میں جو جہاز جا رہے ہیں یا جاتے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز اسٹڈی کرتے ہیں کہ طوفان کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ پر طوفان آ رہا ہے, اس کو اوائڈ کریں. تو اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ہم ماڈیفائی کر لیتے ہیں. جس طریقے سے اپنے ٹور پلان کو, ٹریول پلان کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں, اسی طریقے سے لاجسٹک ایکویشن کو بھی ہم ماڈیفائی کرتے ہیں سالو کرنے کے لیے. اب ٹاپک ہمارے پاس یہی ہے آگے ڈسکس کرنے کا. ایک ہم اگر دیکھ لیں ہمارے پاس ہے ایک ماڈیفائڈ فارم ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی انٹو اے مائنس بی لاگ نیچرل پی, یعنی پی کو ہم نے ریپلیس کر دیا لاگ نیچرل پی میں. اب یہ جو ماڈل ہے یہ کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ جو بھی ہم نے ماڈل آپ کو بتایا یہ کئی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. ونس اگین پاپولیشن کے اوپر بھی کہ کس طرح کی پاپولیشن گروتھ ہے, یا آپ کے پاس فائنینشیل ماڈل ہوتا ہے کہ آپ کی کس طریقے سے بزنس زیادہ بڑھے, پیسہ زیادہ ہے. انشورنس کمپنیز ہیں, ایکچوریز کمپنیز ہیں, یہ جو اپنے فائنینشیل ماڈلنگ کرتی ہیں. لیزنگ کمپنی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کافی اشتہارات آ رہے ہیں, اس لیے آ رہے ہیں کہ شاید بینکوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, لیزنگ کمپنیز کے پاس پیسہ زیادہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑیوں میں فائنینس کر رہے ہیں, ہاؤسنگ میں فائنینس کر رہے ہیں, تاکہ ان کے پاس ان کا ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہو جائے. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ڈفرینشیل ایکویشن کی مدد سے کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیونگز کا کچھ نظام ہے, اس کے اندر نیشنل سیونگز بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو کہ ریٹائرڈ ہیں, جو پینشن لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری جو ان کے پاس بچت ہوتی ہے وہ اس میں جمع کرا دیتے ہیں, اس سے کہ سیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا ریٹرن مل سکے. اب یہ جو سیونگ اسکیمز ہیں یہ آگے جا کے انویسٹ کرتے ہیں, اور ایسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جس سے ان کو منافع یقینی ہو. اگر کسی ایسے وینچر میں لگا دیں جہاں پہ نقصان ہو تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو یہ اگر وہ صحیح طریقے سے ان ماڈلز کو فالو کریں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن ان ماڈل کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت غلطی ہونے والی ہے یا اس وقت خرابی آنے والی ہے, اپنے ماڈل کو ایڈجسٹ کر لیں. آپ کے پاس جو اوریجنل پیرامیٹرز تھے وہ شاید اس وقت وہ نہیں رہے ہیں, تو اس کو ماڈیفائی کر لیں. ماڈیفائی جیسی کریں گے جیسے ہم نے ابھی لاجسٹک ایکویشن کو ماڈیفائی کیا ہے, اسی کو فردر ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں نا, ان پیرامیٹرز کو ساتھ ساتھ چینج کرنا چاہیے. یہی دنیا کا نظام ہے, یہی ڈائنامک سسٹم ہے. تو یہ اب ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی ایک ایگزامپل لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کریں گے. یہ ہمارے پاس جو ماڈل تھا ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی انٹو اے مائنس بی لاگ نیچرل پی, اس کی اپلیکیشن ہے, اس کی ہی ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. ایگزامپل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سپوز اے اسٹوڈنٹ کیرنگ اے فلو وائرس ریٹرنس ٹو این آئسولیٹڈ کالج کیمپس آف 1000 اسٹوڈنٹس. If it is assumed that the rate at which the virus spreads is proportional not only to the number X of infected students, but also to the number of students not infected. Find the number of infected students after 6 days. If it is further observed that after 4 days X within bracket 4 is equal to 50. یہ بڑی مزیدار سی بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلاس کے اندر ایک بچہ آ جاتا ہے, چھینک رہا ہوتا ہے, اس کی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آ جاتا ہے, وہ تو بیچارہ پریشان ہے.
لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فلو جو ہے وہ آگے دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے، کل اس کے جو ساتھ بیٹھا ہوا بچہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. یہ بچہ تو اس لیے آتا ہے نا تاکہ کلاس میں پڑھ لے، اس کا کوئی لیکچر مس نہ ہو. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن دوسرے بچے کو انفیکشن ہو سکتی ہے، تیسرے کو بھی ہو سکتی ہے، چوتھے کو بھی ہو سکتی ہے. اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ایک بچہ آ گیا ہے، اس کا امپیکٹ اور بچوں کے اوپر کیا ہوگا. 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، 4 دن کے بعد کیا ہوگا، 5 دن کے بعد کیا ہوگا، 6 دن کے بعد کیا ہوگا، ریٹ کیا ہے، کس ریٹ کے ساتھ انفیکشن ہے. اگر کوئی بہت زیادہ سیریس وائرس آ جائے تو زیادہ بچے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اور اگر ذرا معمولی سا ہے تو شاید کم ہوں گے. اب وائرس کی جب بات ہوئی تو آپ لوگ تو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فوراً دوسرے وائرس کی بات کریں کہ اینٹی وائرس چلا دیں. ایسی اینٹی وائرس کمپیوٹر پہ تو چل جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو وائرس زندگی کے ہوتے ہیں یہ ٹائم سے ہی جاتے ہیں، اسی وقت ختم نہیں ہوتے. بہت کوئی معصوم سا وائرس ہوگا جو اس وقت ختم ہو جائے گا، لیکن نارملی یہ اپنا ٹائم لے کے ہی ختم ہوتے ہیں. اب جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں اس کے اندر تو وائرس لائیو وائرس ہے. اس میں ایک بچہ آ جائے کلاس کے اندر تو اس نے دوسرے کو فلو پاس کر دینا ہے، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، اور یہ بہت جلدی اسپریڈ ہو رہا ہے. 1000 بچے ہیں، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، پہلے اپنا ایک ماڈل بنائیں گے، اس کو سالو کریں گے، اور سالو کرنے کے بعد یہ اسپیسیفک کنڈیشن میں اس کا جواب نکالیں گے. اس میں ایگزیکٹ نمبر ہم نے نکالنے ہوں گے. اس میں جواب ایکس وائی میں نہیں آئے گا یا پی میں اور ٹی میں نہیں آئے گا. ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اس کو سالو کریں گے تو آپ کو بڑا ایک کانفیڈنس آئے گا کہ ہم جو ابھی تک باتیں کر رہے تھے تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، اس میں کچھ پریکٹیکل آنسر بھی شامل ہیں، آنسر یا عناصر جو بھی آپ سمجھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ماڈل بنے گا وہ بنے گا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از گیون بائی کے ایکس انٹو 1000 مائنس ایکس، اور اس کے اندر ایکس کی ویلیو ہمیں دیا ہوا ہے ایٹ 0 از اکول ٹو 1. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اے کی ویلیو جو ہے وہ 1000 کے ہے اور بی کی ویلیو جو ہے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کے ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ سولوشن آف لاجسٹک اکویشن کیا ہے، از گیون بائی پی ٹی از اکول ٹو اے پی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی بی پی ناٹ پلس اے مائنس بی پی ناٹ انٹو ای ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ جو ویلیوز ہیں ہمارے پاس، اے کی ویلیو، پی ناٹ کی ویلیو، بی کی ویلیو، اگر ہم یہاں سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایکس ٹی از اکول ٹو 1000 کے ڈیوائڈ بائی کے پلس 999 کے انٹو ای ٹو دی پاور مائنس 1000 کے ٹی. اب اس میں سے دیکھیں اگر آپ تو کے کامن نکال کے کینسل کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ماڈل بن گیا وہ کیا ہے، ایکس ٹی is given by 1000 divided by 1 plus 999 e to the power minus 1000 kt. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ x at 4 is given to us is equal to 50، یعنی کہ 4th ڈے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ 50 لوگ انفیکٹڈ تھے. تو یہ اگر ہم کنڈیشن لگائیں گے تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی. کس کی ویلیو آ جائے گی؟ کے کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس. یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 50 از اکول ٹو 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 999 ای ٹو دی پاور مائنس 4000 کے، کیونکہ ٹی کی ویلیو ہم نے یہاں پر 4 سبسٹیچیوٹ کر دی ہے. تو ہمارے پاس کے کی ویلیو آ گئی. سمپلیفیکیشن کے بعد، لا کی پراپرٹی لگانے کے بعد 0.0009906
once again 0.00099906. یہ K کی ویلیو آ گئی. دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی ویلیو ہے, اگر کہیں آپ کو نظر آئے تو شاید آپ اس کو اگنور کر دیں, لیکن یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اب ہمارے پاس K کی ویلیو بھی آ گئی, تو ہم X کی ویلیو معلوم کر لیں گے. تو جو فارمولا بنا ہمارے پاس xt is equal to 1000 divided by 1 plus 999 e to the power minus 0.9906t. یہ ایک فارمولا بن گیا جس کی مدد سے آپ پہلے دن, دوسرے دن, چھٹے دن, ساتویں دن, جس دن بھی چاہیں آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کس چیز کا جواب آ جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس کتنے دن کے بعد انفیکٹڈ ہوں گے. یعنی چھٹے دن کے بعد جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا کہ آفٹر 6 days, چھٹے دن کے بعد نہیں, ساتویں دن, آفٹر 6 days کتنے بچے انفیکٹڈ ہوں گے, تو ہم نے ٹی کی ویلیو اگر 6 پٹ کریں تو جواب آئے گا 276 اسٹوڈنٹس. اب ایک بچہ انفیکٹڈ تھا, اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 دن کے بعد کتنے بچے انفیکٹڈ ہوں گے. 276 کافی بڑی تعداد ہے 1000 بچوں میں سے. اسی لیے زیادہ تر پیرنٹس جس زمانے میں کوئی فلو وغیرہ پھیل رہا ہو تو اپنے بچوں کو یا تو ویکسین لگوا دیتے ہیں, اگر وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو ان کو ذرا دور بچاتے ہیں. گھر کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو فلو ہو تو وہ ذرا دور رہے, کیونکہ اس کے جو وائرس ہوتے ہیں بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں. آپ نے اس ایگزامپل کی مدد سے اس سے پہلے اس ماڈل کی مدد سے کیلکولیٹ کیا, اور جب آپ نے دیکھا کہ اس ایگزامپل میں 276 لوگ انفیکٹڈ ہیں آفٹر 6 days, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں. گو کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ایگزامپل کرنے کے بعد آپ لوگ کافی محتاط ہو جائیں گے, اور اتنے زیادہ بھی محتاط نہ ہو جائے کہ ایک بچہ اگر آ جائے تو اس کو ایک دم کلاس سے باہر نکال دیں. ہاں, محتاط ضرور رہیے, کیونکہ اگر آپ کی کلاس کے اندر 100 بچے ہیں تو 6 دن کے بعد 28 بچے ضرور انفیکٹڈ ہو جائیں گے, یعنی وہ بھی بیچارے بیمار پڑے ہوں گے اور وہ ڈفرینشیل ایکویشن نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جو ہم نے کی. کس کے لیے؟ ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کی تھی. کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز؟ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی. ہم نے پہلے پاپولیشن ماڈل لیا. پاپولیشن ماڈل کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کیا ایک نئے فارم کے اندر, تو نئی ایکویشن بنی لاجسٹک ایکویشن, اور لاجسٹک ایکویشن کے کچھ ہمارے پاس فردر اسپیشل کیسز آئے تھے. اب آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس کچھ اور ایپلیکیشن اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے. جی, نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیمیکل ریئیکشن ہے. کیمیکل ریئیکشن زیادہ تر ریٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے جلدی کسی کام کو کر سکتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے جو ایف ایس سی کے اندر جن بچوں نے کیمسٹری پڑھی ہے, اگر سالٹ انالیسس کیا ہوگا, اگر کیمسٹری کی لیب میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ الکلی لے لیں, کوئی بیس لے لیں اور اس کے اندر ایسڈ ڈالیں تو ایک دم ایک ریئیکشن ہوتا ہے, یا ایسڈ کو کسی اور چیز کے اوپر ڈال دیں, مثال کے طور سے لکڑی کے اوپر ڈالیں تو ایک کیمیکل ریئیکشن ہے. اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ایسڈ ہے تو لکڑی بہت جلدی جل جائے گی. اگر وہ ذرا ڈائلیوٹڈ ہے, ہلکا ہے, تو دیر میں جلے گی. آپ نے اکثر کچھ ڈٹرجنٹ استعمال کیے ہوں گے واش روم استعمال کرتے ہوئے, باتھ روم کو استعمال کرتے ہوئے, صاف ہو جاتا ہے نا ایک دم, تو وہاں پہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. بعض جو ایجنٹ ہوتے ہیں بہت جلدی صاف کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ کے ٹائلس کو خراب کر دیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ سلولی ایکٹ کرتے ہیں اور وہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے, اس کے اندر ہم کیمیکل ریئیکشنز کو اسٹڈی کریں گے کہ ریئیکشن کیسے ہم میئر کر سکتے ہیں, کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں, کیسے ان کی پروگرس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لیٹس ٹیک دس تھرو ٹرانسپیرنسیز تھرو آور سلائڈس. ہمیں پتا ہے کہ جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں اس کے اندر مالیکیولس آف اے سبسٹینس اے ڈیکمپوزز انٹو اسمالر molecules. Now this decomposition takes place at a rate proportional to the amount
of the first substance that has not undergone conversion. یعنی دو آپس میں مل رہے ہیں اور ان کا ہم ریٹ ڈیفائن کر رہے ہیں, ڈٹرمن کر رہے ہیں. دی ڈسانٹیگریشن آف اے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس از این ایگزامپل آف دی فرسٹ آرڈر ریئیکشن. یہ ہم نے پہلے اسٹڈی کر لیا ہے. اگر ہم سپوز کریں کہ x از دا ریمیننگ اماؤنٹ آف دا سبسٹینس A ایٹ اینی ٹائم t, دین dx بائی dt از اکول ٹو kx. اب ہم k جو لیتے ہیں, k کی ویلو k از لیس دین 0. ہمیں پتا ہے کہ x ڈیکریزنگ ہے, اس لیے ہم k کی ویلو نیگیٹو لیتے ہیں. اگر ہم سپوز کریں کہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر ریئیکشن ہے اور اس کے اندر 2 کیمیکلز ہیں انسٹیڈ آف 1. سپوز دیر آر 2 کیمیکلز A and B and they react to form another chemical C at a rate which is proportional to the product of the remaining concentrations of the 2 chemicals. اب اس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں. سپوز کریں کہ ہمارے پاس x ڈینوٹ کرتا ہے دی اماؤنٹ آف دی کیمیکل C that has formed at time t. یعنی دو ہیں آپ کے پاس A اور B مل کر C بنا رہے ہیں. Then the instantaneous amount of the first 2 chemicals A and B not converted to the chemical C are alpha minus x and beta minus x respectively. ٹھیک ہے جی. تو hence the rate of formation of chemical C is given by dx by dt, which is equal to k into alpha minus x multiplied by بیٹا مائنس ایکس. یہ جو ہم نے ابھی کیمیکل ریئیکشنز کی مثال لی ہے, اس کے اندر 2 طرح کے ریئیکشنز تھے. ایک فرسٹ آرڈر کا تھا اور سیکنڈ آرڈر کا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اس کے اندر ایک چیز آئی تھی, یہاں پر 2 چیزیں آ گئی الفا اور بیٹا. لیکن دونوں کیسز کے اندر ہمارے پاس جو ڈفرینشیل ایکویشن آئی وہ کس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز آئیں؟ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن آئی, اور اس کو ہی ہم آگے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جلدی سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کیمیکل ریئیکشن کی, تاکہ آپ کو یہ جو میں نے تھیوری بتائی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دس از دی ایگزامپل آف کیمیکل ریئیکشن. کیا ایگزامپل ہے, اس کو پڑھتے ہیں پہلے اور اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو ہم سالو کرنے کی جلدی سے کوشش کرتے ہیں. A compound C is formed when 2 chemicals A and B are combined. The resulting reaction between the 2 chemicals is such that for each gram of A, 4 gram of B are used. It is observed that 30 grams of the compound C are formed in 10 minutes. Now we have to find the amount of C at any time t if the rate of reaction is proportional to the amounts of A and B remaining, and if initially there are 50 grams of A and 32 grams of B, how much the compound C is present at 15 minutes. Once again, how much of the compound C is present at 15 minutes. Now we have to interpret the solution when t is tending to infinity. یعنی کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. یہ جو ہم ایگزامپل اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 2 کیمیکلز دیے ہوئے ہیں A اور B. انہوں نے آپس میں ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس C ایک تھرڈ کیمیکل آ گیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ڈیٹا اور دیا ہوا ہے. اور اس ڈیٹا کی مدد سے پہلے ہم کیا کریں گے, اپنا ایک ماڈل فارمولیٹ کریں گے. ماڈل جو ہمارے پاس ان ٹرمز آف ٹی آ سکتا ہے, تو ہم اس ماڈل کو آخر میں سالو کریں گے. سالو کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا دیا ہے, اس ڈیٹا کی مدد سے ہم جواب نکالنے کی جلدی سے کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اگلی سلائڈس کے اندر. ان سلائڈس کے اندر ہمارے پاس آپ کو سولوشن نظر آئے گا. فرسٹ آف آل ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایکس ٹی ڈینوٹ دی نمبر آف گرامس آف کیمیکل سی پرزینٹ ایٹ اینی ٹائم ٹی. تو ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے وہ ہے x0 is equal to 0 and x10 is equal to 30. Now suppose that there are 2 grams of compound C and we have used alpha grams of A
or A grams of A, whatever you may call it, and beta grams of B or B grams of B. Then A plus B, total A plus B is equal to 2 and B is equal to 4A. ये हमारे पास डेटा ऊपर दिया हुआ है ना, उसकी मदद से हमने कैलकुलेट किया है. अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और B की वैल्यू आ जाएगी 8/5. अब हमारे पास जनरली क्या आ जाएगा, if there were x grams of C, then we must have A is equal to x/5 and B is equal to 4/5x. Therefore, the amounts of A and B remaining at any time t are then given by 50 minus x/5 and 32 minus 4/5x. अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, dx/dt is equal to lambda into 50 minus x/5 into 32 minus 4/5x. Now dx/dt is equal to k into 250 minus x into 40 minus x. यहाँ पर हमने k की वैल्यू सपोज कर ली है कि 4 लैम्डा डिवाइड बाई 25. इसको हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा dx डिवाइड बाई 250 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी. इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं और इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी और जवाब आएगा लॉग नेचुरल 250 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 के टी प्लस सी वन. नेक्स्ट स्टेप में हमने एंटी लॉग ले लिया है और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई जिसमें t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. तो हमने यहां से कैलकुलेट किया C2 की वैल्यू 25/4. अब हमें दिया हुआ है कि x जो है वो 30 है when t इज इक्वल टू 10. तो हमने इसमें k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. जो k की वैल्यू हमारे पास आई वो हमने अपने मॉडल में सब्स्टिट्यूट कर दी है. मॉडल हमारे पास बन गया xt इज इक्वल टू 1000 into 1 minus e to the power minus 0.1258t divided by 25 minus 4e to the power minus 0.1258t. अब अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएंगी. तो हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं when t tending to infinity. तो ये जनाब आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ये आपके पास इसका जवाब आ गया. ये आप कैलकुलेट कर लें और देख लें कि आपके पास कितने ग्राम्स ए के बचे और कितने ग्राम्स बी के बचे. दैट इज गिवन इन द ट्रांसपेरेंसी. चेक इट. ये तो हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी हैं अभी. इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस और हो सकती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की. मैं ब्रीफली बता देता हूँ. ये आपके ट्रांसपेरेंसीज के ऊपर भी आ जाएंगी और नोट्स में भी मौजूद होंगी. इसको आप स्टडी कर लीजिएगा. जल्दी से बहुत तेज़ी के साथ हम करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है. देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है जो मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंदर कि आपके पास कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है. मिसाल के तौर से कि अगर आप बॉल फेंकते हैं स्ट्रेट ऊपर जाना और उसका वापस आना, ये हम इस पर स्टडी कर सकते हैं. एक और चीज़ बड़ी अहम है कि एक बच्चा होता है अगर आप उसको कोई चीज़ बताएं बड़ी जल्दी याद हो जाती है, यानी उसके रट्टा लगाने की ताकत ज़्यादा है. दूसरे बच्चे हैं बेचारे पढ़ते रहते हैं याद ही नहीं होता है. तो देखते हैं कि किस बच्चे की कितनी रेट ऑफ मेमोराइजेशन है, वो देख सकते हैं. हमारे यहाँ तो ये बहुत आम चीज़ है ना. मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, स्कूल की बात नहीं कर रहा, मदरसों की बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते हैं. बाज़े बच्चे देखें बहुत जल्दी कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लेते हैं. ये अल्लाह मियां ने उनमें खुदादाद सलाहियत दी हुई है और वो जो खुदादाद सलाहियत है ये हम मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से. इसी तरीके से मिसाल के तौर से कि आपके ब्लड के अंदर कोई केमिकल इंजेक्ट किया है, जब इंजेक्शन लगाते हैं ना तो कोई ना कोई केमिकल जाता है और उसका रिएक्शन होता है, आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं. ठीक है, तो वो हम इसके रेट को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये जो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ी थी, यही सारी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हो सकती हैं. अभी जब हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी. तो आप देखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं
اور کرتی رہیں گی. اسی لیے آپ کو ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ بھی اس کو مختلف جگہوں پہ اپلائی کر سکیں. جب اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے سولوشنس کا طریقہ کار آنا چاہیے, کس طرح سے اس کو سالو کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا, لیکچر نمبر 12, اس کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز, کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز کی, جو کہ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز تھی, ان کی کچھ اپلیکیشنز پڑھی. یہ وہی اپلیکیشنز تھیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور ان کو فردر ہم نے ماڈیفائی کیا تھا, ایمنڈ کیا تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو 3 اہم چیزیں ہیں. ایک لاجسٹک ایکویشن تھی, اس کے کچھ اسپیشل کیسز تھے. اس کے بعد کیمیکل ریئیکشنز تھے ہمارے پاس جس کو ہم نے اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد ویریس اور میتھڈ تھے جو میں نے ایک سرسری طور سے آپ کو بتا دیا, لیکن ان کو فارمولیٹ کریں اور سالو کرنے کی کوشش کریں. کتاب کے اندر جو آپ کو میں نے ریکمینڈ کی اس کے اندر بھی کچھ ایگزامپلس ہیں, کہیں اور سے بھی ایگزامپلس مل جائیں گی. جو بچے زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ کریں, جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ 2-4 پہ ہی گزارا کر لیں. تو جناب آج کا ڈفرینشیل ایکویشنز کا چیپٹر اور لیسن یہ ختم ہوا, جس میں ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھی, اس کو ڈیفائن کیا, اس کو کیٹیگرائز کیا اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا. مختلف ہم نے اپلیکیشنز بھی اسٹڈی کر لی ہیں. یہ فرسٹ پارٹ, فرسٹ کمپوننٹ ڈفرینشیل ایکویشنز کا مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد سے ہم ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر شروع کریں گے, جس کے اندر ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہی خالی نہیں ہوگا, شاید ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر بھی آ جائے, بلکہ آئے گا ہی. کہیں پہ ڈی کیوب وائی بائی ڈی ایکس کیوب آ جائے گا, کہیں پہ ڈی ٹو دی پاور این وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور این بھی آئے گا. تو یہ ہمارے پاس اب ٹاپکس جو آئیں گے اگلے لیکچرز کے اندر, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو اسٹڈی کریں گے, ان کو ڈیفائن کریں گے, ان کو کیٹیگرائز کریں گے, ان کو ہم سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار پڑھیں گے. لیکن قبل اس کے کہ آج کا لیکچر ہم ختم کریں, میں آپ کو پھر ایڈوائز کر رہا ہوں اور آپ کو پھر ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ جو جتنا ہم نے ابھی پچھلے 12 لیکچرز میں پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں, کہ اب شاید اس کے اندر اتنا ٹائم نہ ملے گا, کیونکہ اب چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہائر آرڈر کی بات ہو رہی ہے, بڑی کینوس کی بات ہو رہی ہے, بڑی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں زیادہ ٹائم انوالو ہوگا. تو میرے خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ ہم اسٹاپ کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا, ڈفرینشیل ایکویشن کرتے رہیے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ اور السلام علیکم.